سورہ الانشقاق 84ویں سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آ گیا وہی ہمارا دور جو میں نے کہا تھا کہ قرآن اس دور کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کچھ ایسا پر امید ہو رہا ہوں کہ جتنا زیادہ یہ دور تعریف ہو رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے امید کی وہ کرن کہ شاید وہ دور بہت قریب آ رہا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب فضاؤں کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی توانائیاں ہیں یہ پھٹ جائیں گی۔ یہ ایٹم کا پھٹنا جو ہے آپ دیکھتے ہیں کیا چیز، جب یہ ہو جائے گا وَعَظَمَتْ بِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ ہوگا خدا کے قانون کے مطابق جو اس نے ان کے اندر رکھا ہوا حقت، اس نے ان کو بنایا ہی اس طرح سے تھا۔ یہ تو ہماری کوتاہی علم تھی جو ہم جان نہیں سکے اس سے پیشتر کہ ایٹم کا ایک ذرہ جس کے متعلق انسان کی لا علمی نے کسی دور میں کہا تھا جزء لا یتجزا، یعنی اس درجے تک چھوٹی چیز کہ جو پھر سپلٹ نہ ہو سکے۔ آج یہ کہا گیا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ چیز جو ہے یہ سپلٹ ہوتی ہے، اور اس کے سپلٹ ہونے سے یہ قوت جو ہے آج کی جو کہا جا رہا ہے کہ کرۂ ارض کو شاید ایک ایٹم جو ہے کرۂ ارض کو بھی تباہ کر سکتا ہے، سپلٹ ہونے کی بات ہے۔ اذا السماء انشقت، جب یہ فضا میں پھیلی ہوئی توانائیاں سپلٹ اپ ہو جائیں گی، یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، اس نے ان کو بنایا ہی اسی طرح سے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین جو ذرائع رسل و رسائل ٹرانسپورٹ کے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، پھیل جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ، اور جو اس کے اندر مدفون خزانے ہیں معدنیات کے یہ سارے اگلنے شروع کر دے گی، اور یوں اس کا پیٹ خالی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوگا کہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے۔ ایک آیا جلیلہ اور آگے گرا کر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، میں نے ابھی کہا ہے کہ حق کے نظام تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ وحی کے ذریعے سے اگر آپ اسے لے لیں نہایت آسانی سے کم از کم وقت کے اندر آپ اس پہ پہنچ جائیں گے۔ وہی جو میں نے کہا تھا کہ جب آپ حساب کا کوئی سوال گر یا فارمولے یا قاعدے کی منہ سے نکالیں گے تو یوں نکل آئے گا، اور اگر اس فارمولے کے ذریعے سے نہ نکالیں گے تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر کا طریقہ جو ہے اس پہ کرتے چلے جائیے، کیجئے غلط آیا جواب پھر دوسرا طریقہ استعمال کیجئے، پھر غلط آیا جواب پھر تیسرا استعمال کیجئے، چلتے جائیے، اس سے بھی بالآخر صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے آدمی، لیکن کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے۔ اور جب کاروان انسانیت میں اس طرح منزل پہ پہنچنا ہو تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ راستے میں کتنی خون کی کندکیں تارنی پڑتی ہیں، آگ کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، کتنی عظیم جنگیں ہوتی ہیں، کتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خوریزیاں ہوتی ہیں، فساد انگیزیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر صدیوں کے ٹرائل اینڈ ایرر کے بعد یہ بات ان سے کھلتی ہے کہ نہیں، یہ بادشاہت صحیح نظام نہیں ہو سکتا۔ میں نے مثال کے طور پہ یہ کہا، اور اگر وہی کا گر جو ہے اس کو لے لیا جائے اس کے مطابق بات کی جائے تو وہ فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دونوں ہی راستے ہیں، ایک لمبا ہے، پر مشقت ہے، پر خطر ہے، دوسرا سمٹا ہوا ہے، معمول ہے، محفوظ ہے۔ دونوں ہی طریقوں سے آدمی اس منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر جو راجوں کے اقبال نے اس کو کس حسین انداز میں کہا تھا کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو منزل رواں، یہ دونوں ہی امیر کارواں ہیں، وحی اور عقل دونوں ہی منزل کی طرف سیدھے چلی جا رہی ہیں۔ عقل کا ہلا نہیں رہا، عشق میرا کشا اتنی ہی ہے، وہ مختلف ہیلوں سے لے جاتی ہے، یہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ عشق کی ایک گشت نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا کرنا۔
یہ عشق کی گفتگو ہے جو وحی کی روح سے آپ کو قانون ملتا ہے. قانون لال عزیزان مان فطرت کے قوانین کو آپ ڈسکور کرنے یا انسانی زندگی کے متعلق وحی کے ذریعے سے آپ کو قانون جان مل جائے، دونوں قانونوں کی ایک ہی حیثیت ہوتی ہے. قانون کی روح سے آپ دیکھیے کتنی تیزی سے انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن انسان کی دنیا کے اندر جتنے قوانین نافذ ہونے چاہیے انسان وہ نہیں پا سکا. اس لیے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ وحی کو اپنا انعام بنا لیتا. یہ نہیں بنایا. قرآن دیکھیے کس انداز سے کہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ایٹم کا سپلٹ ہو جانا، زمین کا اتنا پھیل جانا، مواصلات کی وجہ سے اس کی تنابوں کا کھنچ جانا، کہا یہ بھی ایک پروسیس ہے عقل کا. خاص حقیقت تک پہنچنے کے لیے یا یہ انسان، میں نے کہا تھا کہ جب قرآن آل انسان کہتا ہے اس سے مراد وہ انسان ہوتی ہے جو عقل کی روشنی کے بغیر، تنہا وحی کی روشنی کے بغیر تنہا اپنی تدبیروں سے راستوں کو پہنچنا چاہے. اے انسان، ان کا قابل الی ربے کا کب ہم ملاقات، تو بھی مل جائے گا اپنے خدا سے جا کے، لیکن بڑے ہی پرمشقت راستوں سے گزر. اس کے مقابلے میں اما من اوتیا کتابہ کا زمینہ ہی فساد ہے یہ حاصل حسابا یسیرا. اور اس کے برعکس جس کو وحی کے جمن و سعادت کا یہ ضابطہ ہاتھ میں مل جائے اس کا حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے. حساب یسیرا، یعنی مثال بھی وہی حساب کے سوال کی دے رہا ہے. اس کے لیے حساب کا سوال نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جس کا سوال آسان مل جائے اس کو، وہ تو پھر ایگزامینیشن ہال سے یا انٹرویو کے بعد وہ لڑکا آیا کرتا ہے جو صحیح جواب دیتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا دوڑتا ہوا چلا آتا ہے. وہ مارا بس اتنا فرق ہے. وحی کی روح سے یہ کیجیے، کتاب کا سوال یوں آسان ہوتا ہے، وہ جواب تم نے دیا، دوڑتے ہوئے گھر والوں کی طرف آ رہے ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. کیا بات کہا گیا ہے قرآن، وراء ظاہرہ، وہ کہ جو ان چیزوں کے لیے مستقبل کی طرف نہیں دیکھتے، ہمیشہ نگاہیں پیچھے کی طرف رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں چلتے. قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ وہاں بدترین یہ چیز ہوگی کہ ان کی آنکھیں پیشانی کی بجائے گدی میں لگی ہوئی ہوگی. ماضی ساری درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ. جب گری ہوئی قوم سے ذکر کیجئے وہ اپنے آباء و اجداد کے افسانے آپ کو سنائیں. بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑوں ہم نے، اپنے گھر پاؤں ہم کٹو بھی نہ ہو. اونچیاں کتابیں ہوں وراث آ رہی ہوگی. میرے من بڑی عجیب چیز، جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے سے شروع ہوتا ہے. کیا اعجاز ہے قرآن، کیا اعجاز ہے قرآن. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ نہیں ہے کہ تباہیاں اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، وہ تباہیوں کو آواز دے دے کے بلا رہا ہوتا ہے. تو کدھر جا رہی ہے؟ یہ ہے تمہارا گھر. تباہیوں کو بلا رہا ہوتا ہے. ماضی درخشندہ، مستقبل سارا تاریخ. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یہ ہے وہ کہ جو ان شعلوں کی نظر ہو جائے گا جس کا متاع حیات کہ جو سب کچھ جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ امتحان میں جانے سے پہلے گھر کے اندر بڑا خوش تھا. گئی تو کھچڑی کھا کے جانتا ہوں، بہت خوش تھا اس سے پہلے. اب اس سے پہلے وہ اس کے بعد خوش لوٹتا ہے، یہ اس سے پہلے خوش ہوتا ہے. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور سمجھ میں رہا تھا کہ نہیں صاحب یہ جو ہمارے ہاں کی اس وقت ناز و نعمت کی یہ حالت ہے، اتنی بڑی دولت مندیاں ہیں، اتنی بڑی یہ ساری آسائشیں، نہیں اس میں تغیر نہیں آئے گا. نہیں، بالکل بالکل نہیں. کبھی ذہن میں بھی ان کے نہیں آتا کہ اس میں تغیر بھی کبھی آئے گا. بلا بھول ہے ان کی، ان سے کہو کہ سن رکھیں.
کیا بات تم رکھیں؟ ان ربہ کانا بہی بصیرا، کسی اور کی نگاہ اس پہ ہو نہ ہو تمہاری ان تدبیروں کے اوپر، خدا کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اوپر، وہ جانتا ہے کہ اس میں کہاں کہاں خامیاں ہیں۔ تغیر آئے گا، نہ تو تمہارا یہ سورج ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا، نہ ان کی یہ راتیں اس طرح سے تاریک رہیں گے۔ عزیزان ایمان سنیے کہ قرآن کیسے سمجھا رہا ہے، تغیر آئے گا۔ کہا یہ نہیں سمجھ میں ان کے بات آئی، کہو کہ آؤ میں تمہیں شہادت میں بلاتا ہوں کچھ چیزوں سے، وہاں سے بات سمجھ آئے گی۔ فلا اقسم بالشفق، کہا سورج جو جس نصف النہار پہ تھا، کتنی بلندیوں کے اوپر تھا، کبھی اس کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ میں بھی کسی وقت ڈوب جاؤں گا؟ ڈوبتا ہے تو پیچھے اپنی کچھ روشنی چھوڑتا ہے، کہ جو کہتے تھے نا کہ صاحب اتنی جلدی پھر کیوں نہیں ہمارے اوپر یہ آتا۔ کہا سورج ڈوبنے کے بعد بھی کچھ عرصے کے لیے شفق باقی رہا کرتی ہے۔ یہ جو تمہیں ابھی تک سرخی نظر آ رہی ہے اپنے ہاں کی، یہ غروب آنکھ، اور اس کے بعد واللیل وما وسق، اس کے بعد تم دیکھو گے رات کی تاریکیاں، وہ تاریکیاں آ کے ہر چیز کو اپنی چادر میں لپیٹ دیا کرتی ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور پھر چاند نمودار ہوتا ہے ناخن جیسا باریک، تم دیکھتے ہو منزل بمنزل چلتا ہوا ایک دن کیسے مہک کامل بن جاتا ہے۔ آپ دیکھا تم نے نظام فطرت میں کس طرح سے ان تاریکیوں کے بعد یہ تبانیاں آتی ہیں سحر کی، کیسے چاند روشن آتا ہے، کیسے منزل و منزل اوپر کو چڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آیا جلیل آئی، یعنی وہ کہ جہاں پہنچانا ہے قرآن نے ان شہادتوں کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، بڑی جلیل آیت برادران حدیث۔ ایولیوشن کی تھیوری کے مطابق نظریہ ارتقاء کی منہ سے زندگی ایک جرثومے سے چلی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مراحل سے گزرتی ہوئی طے کرے انسانیت میں آئی، اور یہاں پہنچنے کے بعد مٹیریلسٹک کانسیپٹ نے، مادی نظریہ حیات نے کہہ دیا کہ بس منتہا ہے یہ سارے کا سارا اتنا لمبا چوڑا سلسلہ جو تھا بس یہاں تک آ کے یہ ختم ہو گیا۔ کاروان زندگی بے منزل ہے، یہ صحراؤں میں پھرنے کے لیے کارواں تھا، منزل کوئی نہیں، یہاں پہنچ گئی بات۔ قرآن اس کے خلاف ایک نظریہ زندگی دیتا ہے، اور وہ نظریہ زندگی یہ ہے کہ جس طرح سے پیچھے سے ارتقاء کے تو مانا خود اوپر کی طرف چڑھنا ہوتا ہے نا، کہ یہ ارتقاء جہاں سے چلا آ رہا ہے یہاں تک جو پہنچا ہے تو یہ آخری منزل نہیں ہے۔ یاد رکھو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم انسان کو اسی طرح سے منزل بہ منزل، طبقن طبقن، درجہ بہ درجہ، ترکبن، اوپر چڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس میں تو ابھی بڑے منازل اور طے کرنے ہیں۔ یہ رقبہ، یہ شاہ سوار، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، استعمال نہیں ہوتا شاہ سوار، مرکب کہتے ہیں نا گھوڑے کو۔ یہ شاہ سوار انسان کی ارتقائی منازل کے لیے جنوب کے مقابلے میں اس کو گھوڑے کا سوار کہنا، پھر وہ سواریوں والا اس قسم کا قبض ہے، ضلع نماز عجیب بات ہے۔ یہ تو سائنٹسٹ آئیں گے اس کے بعد، جب وہ اس کو بطور نصاب کے پڑھائیں گے تو پھر یہ باتیں پتہ چلیں گی یہ کیا کیا گیا ہے۔ سبق کا لفظ کیوں؟ عربی زبان میں تو 20 لفظ اس کے لیے آ سکتے تھے، اور سبقن طبقا۔ سائنس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اڈیپٹیبلٹی ٹو انوائرمنٹ، زندگی کے تحفظ کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اڈیپٹیشن اس کے ساتھ یہ ہو۔ ایک اسٹیج جو ہے اس میں جب یہ پوری طرح سے اڈیپٹیشن ہو جائے اس کے بعد پھر وہ فٹسٹ اس میں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ مطابقت جو ہے یہ ضروری چیز ہے۔ قرآن نے لفظ وہ انتخاب کیا ہے طبقاً عن طبقٍ، کہ ایک سٹیج کے اندر جب یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر پھر یہ اس قسم کی توانائی پیدا ہوتی ہے لطر کو بننا، تو وہاں پھر بیٹھ نہیں جاتا، اس کے بعد یہ
اوپر کی طرف چڑھتا ہے، پھر اس سٹیج کے اندر جا کے مطابقت پیدا کرتا ہے تو پھر اور اوپر چلا جاتا ہے. کہا پیچھے سے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ آخری سٹیج نہیں ہے انسان کی، اس نے تو مرنے کے بعد بھی یہی کچھ جاری رکھنا ہے سلسلہ، طبقاً ان طبقاً، اس میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ پہلی رات کا ہلال کس طرح سے اپنی منازل طے کرتا ہوا مہ کامل بن جاتا ہے. وہاں پھر یہ صورت ہے کہ اس کے بعد تو وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، لیکن جب یہ مہ کامل بنے گا تو یہ گھٹے گا نہیں، یہ اس سے اور آگے بڑھے گا، لیکن اس کے لیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، وہ اس آسمان سے کسی دوسرے آسمان پہ جا کے پھر چمکے گا. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کیا بات کہا، اس قدر واضح حقائق و دلائل کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی بات بھی نہیں مانتے. مالا انہیں کیا بن گئی ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس قسم کے ان کے سامنے قوانین پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے، ان کے سامنے نہیں جھکتے. عجیب چیز، قرآن کی قرت اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یسجدون، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اسے پڑھا اس لیے جاتا ہے، اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے، ورنہ برادران عزیز اگر اس کو بغیر سمجھے کہ پڑھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا یسجدون، اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے. دین تھا یہ، قانون کی اطاعت. مذہب میں کہاں ہم پہنچ گئے؟ اور وہ سنیے، آپ کو پتا قرآن شریف کے نسخوں میں بعض جگہ مارجن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ ہوتا ہے نا، تو یہ مقام ہوتے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ قرآن جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے قوانین کی اطاعت اختیار نہیں کرتے. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچو تو قرآن ادھر رکھ کے تو وہاں سجدہ کر دو، اور پھر بل اللہ دینا غضبوا یغضبون بآیات، پھر آگے سے تو چل یہ قرآن کا حکم جو تھا اس پہ تو عمل یوں ہو گیا نا، پیدا کر لیا. کیا ہو گیا ہے ان کو، کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے ان کو کہ اس قسم کے ضوابط سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. اور اس نے تو خود پھٹکار کے رکھ دیا ہے اس قسم کا مفہوم لینے والوں کو. اگلی جات بل الذین کفروا یکذبون، سجدے کے مقابلے میں تکذیب آ گئی. سجدہ نہیں کرتے، تکذیب کرتے ہیں، تو تصدیق کرنے کا نام ہو جائے گا برادران عزیز سجدہ. اور تصدیق میں بھی مصدق اس کو کہتے ہیں جو کسی قانون کو، کسی فارمولے کو، کسی اصول کو سچ کر دکھائے. یاد رکھیے لفظ مصدق لما بین یدیہ، قرآن نے کہا ہے کہ یہ دعوے تو ہر جگہ ہی تھے، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چوری نہ کیا کرو، وہ وعد تھا. یہاں ایک عملی نظام دیا جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سچ ہو کے آ جائیں گی تمہارے سامنے. جرم نہیں، جرم کے محرکات کو قرآن دور کر دے گا. اس دور کے اندر کوئی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پائے گا. اسے تصدیق کہتے ہیں. یہاں پھر وہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، یوں سجدہ بھی کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، تکذیب کرتے ہیں. اب اس کے بعد جیسا قرآن کا انداز ہے وہ تو بات کو مبہم رکھتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ بتاتا خود ہے یہ کون ہے، تاکہ تم اپنے ہی ذہن سے فیصلے نہ کر لو کہ یہ کون ہے. سنیے عزیزان من، اور پھر وہی بات متفقین سے بات شروع ہوئی تھی نا، یہ کون ہے؟ واللہ عالم بما یوعون، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کون ہے تم میں سے جو سب کچھ سمیٹ کے اپنی اس گٹلی میں ڈالتے ہو، پھر کس کے منہ باندھ لیتے ہو اس کے اوپر. یہ ہے وہ برادران. کیا بات ہے اس کی؟ کوئی بات بھی ایسی ہے جو معاذ اللہ مبہم رہنے دے؟ خدا کا کلام کیا ہوا مبہم رہنے دے؟
یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی کیفیت یہ ہے. وہاں ابرار ہم نے کہا تھا کہ کشادگی ہونی چاہیے، ان کی تنگ نگری کی یہ کیفیت ہے. یہ اوا کہتے ہیں تھیلی میں ڈالنے کے بعد کس کے باندھ دینا اوپر سے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کے متعلق پھر کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، اعلان کر دو ان کے سامنے کہ یہ یوں نہیں چل سکے گی بات. دور آئے گا کہ جس میں اس کا نتیجہ بڑا درد انگیز تباہیوں کا عذاب ہوگا. بچے گا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ان کے مقابل میں اب آیا نا، یہ جو ان اصولوں کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور وہ کام کریں گے جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں، باقی انسانوں کی صلاحیتیں بھی نشو و نما پائیں. اس کے لیے تھیلی کی گرہ کھولنی پڑے گی. انفاق کے تو معنی یہی ہوتے ہیں برادران عزیز، جس کے معنی ہم نے خرچ کرنا کر دیا. وہ اس قسم کی میانی کو کہتے ہیں جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوں. کیا بات ہے! ہر میانی وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا کھلا ہوتا ہے روپیہ ڈالنے کا، نکلنے کا راستہ بند ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح والے وہ ہیں جن کی میانیاں اس قسم کی ہیں کہ جن کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں، ڈالنے والا بھی نکلنے والا بھی. یہ عمل صالح والے ہے. لہم اجر، ان کے لیے ہے. یہ جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں سرفرازیاں ہم نے کہی ہیں یہ ان کے لیے ہیں. اور پھر قرآن ہے. پھر وہ ذہن میں بات آئی کہ کیا یہ بخشیش ہوگی خدا کی، یہ عطائے خداوندی ہوگی؟ بھیک مانگنے والی قوم ایتھے بھی مانگ کے کھانے، اوتھے بھی مانگ کے کھانا. مانگ کے کھانے والے میں جن عادت آ جائے وہ کبھی بھی نہیں کما کے کھاتا. وہ جنت بھی منگنی لینا پیا ہے. احسان لینا اس کے نزدیک کچھ بات ہی نہیں. عزیزان من، میں جو کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کا خدا کا تصور سامنے آتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں نپٹا لینے کو جی چاہتا ہے. یہ سب کچھ انہیں ملے گا اجر غیر ممنون. اس کا احسان نہیں ان کے اوپر کوئی ہوگا. احسان کا ہے گا وہ تو اجر ہے، وہ تو ویجز ہے، وہ تو مزدوری ہے. احسان نہیں ہوگا. اور مدثقین کے معاشرے میں عزیزان من آپ نے دیکھا ہوگا خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کرنے والا شام کو اس طرح سے آ کے اپنی مزدوری مانگتا ہے جیسے بھیک مانگنے والا فقیر ڈرتا ہوا میاں صاحب کے سامنے نہیں جاتا، سمٹا ہوا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. بچے بھوک سے مر رہے ہیں، شام ہو گئی ہے، گھر میں دیا نہیں ہے، دن بھر محنت کی ہے، آ کے اپنی محنت کا معاوضہ اس نے لینا ہے. آگے کھڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اول تو وہاں سے اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ فرصت نہیں ہے. جب آپ کو فرصت ملے گی اس وقت اسے بھوک لگنی چاہیے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. فرصت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ ترلے منتا بیچارہ پوندا ہے گا، گر گرانا ہے گا، روتا ہے مزدوری اپنی لینے کے لیے جس کا کام اس نے کیا تھا، تو پھر یوں پھینکا جاتا ہے اس کی طرف جیسے خیرات کا ٹکڑا دیا جاتا ہے. مین سزت خدا را، اس کے ہاں کی جنت ایسے نہیں ملتی. نہ تو وہ مفت میں خیرات کی طرح ملتی ہے، نہ ہی جب ملتی ہے تو اس کا احسان دھرا جاتا ہے. لہم اجر غیر ممنون. دو ہی معنی اس کے ہو جاتے ہیں. غیر منقطع بھی ہوتا ہے اس کے معنی کہ جن میں انقطاع نہیں ہوتا، جب تک وہ یہ کرتے رہیں گے یہ کچھ ہوتا رہے گا. اور غیر ممنون کہ جس اجر کو دینے سے، معاوضے کو دینے سے ان کے سر پہ احسان نہیں کو کیا جائے گا، وہ تو اپنی مزدوری کا معاملہ لیں گے. پورا انشقاق 84ویں سورت برادران عزیز ختم ہوئی. ہم اس کے بعد آئندہ البروج سورہ 50ویں سورت سے آئندہ درس لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.